تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ آج تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام کے حوالے سے مسلمانان پاکستان کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے آل پاکستان کو انگریز سامراج سے اور ہندو اور سکھ کے ظلم سے آزادی عطا فرمائی اور ایک آزاد ریاست پاکستان اللہ نے تحفے کے طور پر ہمیں عطا فرمایا۔ آج کے دن جمعہ المبارک بھی ہے اور جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آج کے اس دن اللہ کے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس عظیم اللہ کی نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ گرامی مرتبہ حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور ازل سے قدرت کا یہ نظام ہے، جو مالک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جو قوم نعمت کی قدر نہیں کرتی پھر مالک کی طرف سے نعمت اٹھا لی جاتی ہے اور ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا۔ امتوں میں سے بڑی لاڈلی امت بنی اسرائیل ہے، قوم موسیٰ بڑی لاڈلی امت ہے۔ مطالبہ کیا پانی چاہیے تو پیغمبر نے رب کے دربار میں عرض کی، مالک نے فرمایا اپنے ہاتھ کا ڈنڈا زمین پہ مارو، پتھر پر مارو، اللہ پانی عطا کر دے گا۔ اب پتھر سے اس انداز سے پانی کا نکلنا بڑی عجیب بات ہے، لیکن قوم کی فرمائش پر پیغمبر کے صدقے اللہ نے انہیں پتھر سے 12 پانی کے چشمے عطا کیے۔ دوسری طرف قوم نے کہا موسیٰ کلیم ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، اور زمینی کھانا ہم نہیں کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں محنت کرو، دانہ زمین میں ڈالو، پھر ہل چلاؤ، پھر بارش ہوگی، فصل اگے گی، پھر گندم تیار ہوگی، آٹا بنا کے روٹی پکا کے پھر کھانا۔ کہا اتنا انتظار ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں جلدی روٹی چاہیے۔ عرض کی مالک قوم کو کھانا چاہیے، رب ذوالجلال نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ 7ویں پارے کے اندر اگر آپ قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کریں، اللہ نے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، پکے ہوئے بھنے ہوئے بٹیرے آسمان سے ان کے لیے نازل فرمائے، اور رب نے ان کے لیے میٹھا
مٹھائی کی صورت کی جو نعمت رب نے جیسی چاہی اس نے عطا فرمائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اتنی لاڈلی قوم، لیکن جب نعمتوں کی ناشکری کی، اب نعمت کا شکر کیا ہے؟ آپ مجھ پر احسان کریں، میں آپ کے احسان کا بدلہ اگر نہ دے سکوں تو کم از کم ساری زندگی احسان یاد رکھوں گا کہ آپ نے مجھ پر برے وقت میں احسان کیا تھا۔ احسان کا تقاضا یہ ہے جو مہربانی کرے، نیکی کرے، اچھائی کرے، آپ کا بھلا کرے، خاندانی لوگ نسلوں کو بتا کے جاتے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے، یاد رکھنا۔ لیکن رب نے احسان فرمایا، اب مالک کھانے پینے سے تو پاک ہے، رب نے انہیں کھانا دیا، پلٹ کے رب کو کھانا دیں، وہ تو کھانے سے پاک۔ رب نے انہیں ٹھنڈے میٹھے چشمے دیے، وہ رب کے لیے ایسا اہتمام کریں، رب پینے سے پاک ہے۔ تو رب کے احسانوں کا بدلہ کیا ہے؟ مالک کے احسانوں کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے، اس کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا جائے، اس کی تسبیح اور تحلیل ادا کی جائے، قیام، رکوع اور سجود کی حالت میں کائنات کے ہر جھوٹے خدا کو بطلان اور اس کا رد کرتے ہوئے رب کی بارگاہ اور اس کی توحید کا اعلان کیا جائے۔ مالک بس یہ چاہتا ہے، اور احسان کا بدلہ بھی یہی ہے۔ لیکن جب مالک نے اتنی مہربانیاں کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم، جس رب نے من و سلوہ دیا، پانی تمہیں دیا، اس مالک کو سجدہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، پیچھے قوم حضرت ہارون کے سپرد کر کے، آپ کے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر اور حضرت ہارون بھی پیغمبر ہے۔ قوم سپرد کر گئے، بھائی خیال رکھنا قوم کا، آپ رب سے ہم کلام ہونے کوئی دور پہ گئے، پلٹ کے آئے تو دیکھا وہ پانی جو رب نے دیا، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، میٹھا پانی پیتے ہیں، اور پانی پی کر سامری نے جو بچڑا بنایا ہے غیر خدا، رب کے مقابلے میں رب کی نعمتیں کھا کر رب کے غیر کو سجدہ کر رہے ہیں، رب کی نعمتیں کھا کر اور پی کر رب کے مقابلے میں بچڑے کو معبود بنا کر اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی احسان فراموش قوم ہو، رب نے نعمتیں دی، حق تو یہ تھا ساری زندگی سر سجدے میں رکھتے، نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے، تم نے بجائے شکرانے کے کفران نعمت کیا، رب کے غیر کو خدا مان کر سجدہ کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا، قحط، ہر قسم کا عذاب زمینی آسمانی ان پر مسلط کیا گیا۔ وجہ کیا بنی میرے عزیز؟ قرآن کے اس واقعے اور اس قصے سے مجھے آپ کو سبق کیا ملتا ہے کہ جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو مالک کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے، اور مالک کی طرف سے نعمت کو چھین لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس قرآن کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر صاحب شعور یہ بات مانتا ہے کہ پاکستان رب کا دیا ہوا تحفہ ہے، مالک کی وہ لازوال نعمت ہے جس کا ہم احسان نہیں اتار سکتے۔ روئے زمین پر مدینہ المنورہ کے بعد تاریخ اسلام اور تاریخ دنیا میں سب سے بڑی ریاست جس کو حاصل کرنے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا وہ دھرتی پر پاکستان ہے۔ مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کے نام پر بننے والی ریاست پاکستان ہے، جس کا نام ہی بتاتا ہے چنگے لوکاں نے رہنی جگہ۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ مرکب ہے پاکستان کا، معنی کیا بنتا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ سمجھ گئے؟ آج 14 اگست ہے، آزادی کی خوشی ہے، بوڑھے کو خوشی ہے، جوان کو خوشی ہے، بچوں کو خوشی ہے، اگرچہ اب رجحان کم ہو گیا خوشی کا،
لیکن اس کمی کی وجہ کیا ہے آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر برتاؤ کریں گے تو قوم کے دل میں پیار پیدا نہیں ہوگا بلکہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔